السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیفر احمد حاضر خدمت. سن 2024 کچھ نئی خبریں لے کے آئے گا, کچھ نئی ڈیولپمنٹس. الیکشن کا سال ہے, جنرل الیکشن ہے. جنرل الیکشن کے بعد کا کیا سینیریو ہوگا, کون کون سی پارٹی کس طرح, کیا ووٹ بینک اس کا کیا ہے, کس طرح ووٹ اس کو ملے گا, کسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے نہیں ملا. الیکشن کمیشن, عدالت اور پارٹیز کے اپنے اپنے منشور کی بھی بات ہو رہی ہے. منشور کے ساتھ ساتھ کئی قسم کے بیانیے بھی سامنے آ رہے ہیں, اور ہر بیانیہ جو ہے اس میں کوئی وعدے بھی ہیں. اب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وعدے تو کیے جا رہے ہیں, کہ وعدہ پورا کرنے کی بھی اہلیت موجود ہے کہ نہیں ہمارے لیڈرز میں. بہرحال اس میں ایک چیز تو مثبت دکھائی دے رہی ہے کہ ہم ایک سٹیپ فارورڈ لے رہے ہیں, لیکن اس سٹیپ فارورڈ میں کوئی ہمارے لیے باعث برکت ہو. یعنی کہ اگر اس میں ہم کوئی ہمارے ہاں کوئی اگر کھوٹ کے ساتھ کام ہوتا ہے, غلطی کے ساتھ کام ہوتا ہے, کوئی بدنیتی کے ساتھ کرتے ہیں لوگ, تو اس کا بھی ازالہ ہم نے کرنا ہے. اور اب قوم کو بالکل آگے بڑھ کے اپنے اندر جو جتنے بھی رنجشیں ہیں, اور سیاسی رنجشیں ہیں, معاشرتی رنجشیں ہیں, اس کو ختم کر کے دنیا کی ایک بہترین قوم بننا ہے, جس طرح کہ ہم پہلے رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر آپ اپنا بنیادی طور پہ معاشرہ دیکھیں, دیہاتوں میں, قصبوں میں چلے جائیں, تو کس طرح لوگوں میں ایک آپس میں بھائی چارہ تھا, ملنساری تھی. اب جا کے کچھ اس طرح کی ملاوٹ پڑ گئی اس میں, لیکن اس کا بھی حل ہے. ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم دنیا کی ایک کامیاب قوم بنیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ آج ہم بات پوری سیر حاصل بحث کریں. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے کئی ادوار دیکھے, عروج و زوال دیکھا, خود بھی سول سروسز کا حصہ رہے, اور خاص طور پہ جو ہمارا تمام گراس روٹ سے لے کے درمیانی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا. تو ان کا تعارف کراتا ہوں, جناب اقبال شاہد صاحب. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب. مہربانی. اقبال شاہد صاحب, میرا اور آپ کا مزاج تھوڑا سا ذرا ہر چیز میں خرابی بھی ڈھونڈتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خوش آئند بھی ہوتا ہے ہر چیز. اللہ کا ایسا نظام ہے کہ خرابی میں بھی کوئی مضمر ہوتی ہے اچھائی. تو میرے خیال ہمیں قوم کو یہی پیغام دینا چاہیے, کیونکہ لوگ یہ جو آگے کہتے ہیں مر گئے, یہ ہو گیا, مجھے پتہ ہے مایوسی بھی بڑی ہے, کوئی شک ہی نہیں. بے روزگاری بھی اقبال شاہد صاحب بہت ہے, پریشانیاں بھی بہت ہیں, انتشار بھی ہے, ناانصافیاں بھی ہیں. ان کا ہم بات بھی کریں گے, آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کرنی ہے, لیکن ساتھ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی بڑی دی ہے. جناب اوور ٹو یو. میاں صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بڑا مشہور ہے کہ لمبی سرنگ کے آگے بھی اگر روشنی نظر آ رہی ہے تو روشنی کی طرف دھیان دینا چاہیے. بالکل. اور ملک کے جو ایسے ادارے ہیں, خاص طور پر اس زمانے کا میڈیا, پہلے زمانے کے اور جو لوگ یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے, تو امید پیدا ضرور کرنی چاہیے, کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں. بالکل. کیونکہ قوموں کے اوپر مختلف اوقات پر مختلف قسم کے مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں. جی بالکل. جنگیں ہوتی ہیں, سیلاب آتے ہیں, تباہی بربادی ہوتی ہے, لیکن قومیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے ایک لیڈر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, مخلص ہو. صحیح بات. اب یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ دیہاتوں میں جس طرح کنفلکٹ ہوتا ہے, جی اور عوام جو ہے وہ آگے بڑھ کے کوئی کام کرے. اصل میں تو صورتحال ہے کہ عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رہنما جن کو ہم چنتے ہیں, اور بلکہ ہمیں بار بار جو یہ چننے پڑتے ہیں, جی تو کاش یہ بندے کے کوئی پتر بنے. آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کے پاس ساتھ روٹی, کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. ہاں, یہ بات آپ نے بڑی دیر بعد یاد کرائی ہے. اچھا, لوگ یہ بات بھول گئے تھے, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے روٹی, کپڑا, مکان, لیکن وہ یہ تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان. اچھا, آپ نے آج یاد کرا دیا قوم کو بھی, مجھے بھی, سب کو. اچھا, مانگ رہا ہے ہر انسان. آپ دیکھیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بے تحاشا کارناموں کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ آخری دور میں تمام صوبوں کے گورنر سارے جاگیردار تھے, تو لوگوں نے اچھا, یہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر نہیں کیا تھا. یہی میں کہ پہلے ابتدا میں بڑے عوامی قسم کا ٹچ تھا, بعد میں سارا یہی میں کہہ رہا ہوں, وہی الیکٹیبل, وہی جگیردار, وہی پھر 71 کے الیکشن میں دو لوگوں نے یا دو اداروں نے اس ملک کے ساتھ جو حال کیا, اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کی بے تحاشا غلطیاں, اور ان کی نااہلیت, اور عدالتوں کا جو ہے نا وہ سخت میں کہہ سکتا ہوں کہ بے
آپ مجھے کہنا دیں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں گھنونا کردار. ہاں گھنونا اچھا کہا. آپ مجیب الرحمان جو ہے اگر وہ کسی کیس اگر طلع یہ مختلف قسم کے کیسوں میں اندر تھا جی تو عدالتوں نے اس کو ریلیف کیوں نہیں دیا؟ ہاں اگر عدالتیں کھڑی ہو جاتی بالکل تو یہ پاکستان اسی طرح بڑا پاکستان رہتا ہے جس طرح کہ پہلے خوشحال تھا. ایسٹ پاکستان بھی رہتا اور ویسٹ پاکستان بھی رہتا. صحیح کہا. اور ان فیصلوں نے ہمارا آدھا ملک، اور اس میں عوام کا تو کوئی مرضی نہیں تھی، عوام سے ووٹ دیے. آپ جب کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ یہ کوشش کرے وہ کوشش کرے، عوام اس میں ہے ہی نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا 71 میں مجھے بتائیے کہ مجیب الرحمان کے پاس پیپل پارٹی سے ڈبل سیٹیں نہیں تھی تو کیوں اقتدار نہیں دیا گیا؟ قصوروار کون ہے؟ یہ تاریخ نے لکھ دیا. پھر جو ہے جسٹس منیر نے اس سے پہلے جو فیصلے کیے، کیا وہ بھی طریقہ ایسا ہے؟ وہ جو تمیز الدین خان کیس وہی کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں. اور بھی نظریہ ضرور ہے جس کو اب تک چل رہا ہے. جی اب میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ چلو یہ نہیں. بعد میں پھر اس الیکشن کی جو دوسری دفعہ الیکشن ہوئے اس کی دھاندلی کی آڑ میں نظام مصطفیٰ نے نظام ہائی جیک کر لیا. ہاں یہ بھی ہے. اچھا لوگوں میں شاید یہ تاثر تھا کہ واقعی نظام مصطفیٰ آ رہا ہے، ایسا ہی ہے. لیکن آپ نے بات اچھی کہی کہ ہائی جیک کر دیا سارا کچھ. اچھا اب یہ لوگوں نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو ماڈریٹ ہے تو اسلام ہمارا دین ہے اور یہ سارا کچھ ہے تو ان کے پیچھے چلتے ہیں. ان لوگوں نے بھی ضیاء اللہ کی صورت میں اس قوم کو زبردست دھوکہ دیا اور 11 سال تاریکیوں میں اور دہشت گردی میں اور کلاشن کو میں لوگوں کا قصور نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تیسرا فیز انہوں نے آیا کہ انہوں نے بھی دھوکہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. پھر لوگ اداس ہو گئے، انہوں نے کہا کیا کریں. پھر ان لوگوں نے کہا کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان میں اتنا ویژن نہیں ہوتا، یہ اپنے علاقے میں ڈیرے دار ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اربنائز لیڈرشپ آگے آنی چاہیے. اب میاں نواز شریف صاحب کی صورت میں اربنائز یہ سارا ادھر کی تاجر برادری شہری لوگ سب لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کپڑے بھی اتار کے لے گئے، جو چھوٹا موٹا جہاں گیا تھا وہ رہ گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ اب ان سے بھی ہاتھ باندھ کے معافی مانگو. اب یہ ہے کہ اب جو تیسرا عمران خان آیا اس نے بیڈ گورننس کی انتہا کر دی. اس میں امیدیں بڑی تھی لوگوں کو. امیدیں تو اب بھی ہیں ظاہر ہے، لیکن وجہ سلیکشن اس کی غلط تھی. سلیکشن غلط ہوئی. آپ دیکھیں کہ میں تو یہ تو وہی تقریباً نہیں ہو گیا جس طرح ذوالفقار بھٹو پہلے تو کچھ بندے لے آیا تو بعد میں جا کے کن کے ساتھ بیماری پڑتی ہے، بغل گیر ہو گئے. یہ بیماری پڑتی ہے. پھر آپ دیکھیں میں تو کل دیکھ رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حلقہ NA 128 ہے. اچھا اس میں اون چودھری کے کبھی بینر لگے ہوتے ہیں، کبھی حافظ کیا نام اس کا اس کے لگے ہوتے ہیں، حافظ جو نون لیگ کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کو خود نہیں پتا جو کھڑے ہیں کہ یہ گلی میری ہے کہ اس کی ہے. ایک دن وہ لگایا جاتا ہے، ایک دن وہ لگایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر جو ہیں وہ عوام سے رابطے میں کٹ چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کے آگے بھی کوئی ایکسیس نہیں. ابھی میں اس سے گزر کے آتا ہوں جب جہانگیر ترین کا وہاں ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے تو میں ایک دن ویسے چلا گیا بھی چلو میں ایسے جرنلسٹ ہوں پتہ کرتا ہوں. میں السلام علیکم. انہوں نے کہا آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے. جب آج بھی ایکسیس نہیں ہے کمال ہے. تو پھر ووٹ ایک آدمی جو الیکشن پہ عوام کے ووٹ کے لیے موجود ہے وہاں اپنا آگے ایز کینڈیڈیٹ، اس کے پاس رسائی نہیں ہے لوگوں. پھر وجہ کیا ہے یہ تلاش کریں. آپ تو پھر ایک نامور آدمی ہے، جانے پہچانے آپ تلاش کرتے ہیں. اس کا مطلب عام آدمی کو رسائی نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں. آپ تلاش کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ عوام اس میں ہے ہی نہیں. یہاں ووٹ پڑتے نہیں، ووٹ چھین کے آتے ہیں. آج صحیح یہ سرجری کی ہے کہ عوام تو ہے ہی نہیں، یہ ووٹ چھین کے آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب PTI جو ہے اس کے لوگوں کو بکھیر کے، اور اس میں کس کا قصور ہے؟ 71 سے جو سفر شروع ہوا وہ اب جا کے نظر آ رہا ہے. اور پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ بھی تاریخ میں جسٹس منیر تو بہت پیچھے رہ جائے گا. آپ دیکھیں گے اس کے کانسیکوینسز کہ آپ انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس نے شرازے بکھیر دیا اور اس کے نقصان کیا ہوا عوام کو. اب ریسیپشن پارٹیاں ہو رہی ہیں، ریسیپشن، کیونکہ مقابلہ تو ہے نہیں. مقابلہ تھا انہی کے ساتھ ہی اگر جو بھی تھا. اب پیپل پارٹی تو پنجاب میں مقابلہ ہونا چاہیے تھا. مقابلے کے بغیر تو پھر کیا کنٹیسٹ ہوا؟ اس کو کہتے ہیں حق حکمرانی. حق حکمرانی پوری دنیا میں اسٹیٹ کے اندر رہنے والے شہریوں کا حق ہے کہ وہ ان کو حکمرانی کا حق دیا جائے کہ کس کو تفویض کرتے ہیں، کس کو دیتے ہیں. بالکل وہ صدارتی نظام کے ذریعے ہو، بالکل وہ پارلیمانی نظام کے ذریعے ہو یا کوئی اور صورت ہو. یعنی حق حکمرانی عوام کا ہے.
تو اس وقت حق حکمرانی عوام کے پاس نہیں ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور آئے ہیں. میں تو ان کو ویلکم اس لیے کہتا ہوں کہ تقریریں بڑی انٹرنیشنل. وہ کہتے ہیں میں نے انتقام کو ختم کروں گا. تو یہ اچھی بات ہے اگر کرے تو. یہ ساری پارٹیوں کا نعرہ ہونا چاہیے کہ انتقام اس مسئلے کو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. نہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے, نہ بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے, نہ ہم انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ سے نیچے نکل سکتے ہیں, نہ ہمارے ارد گرد ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہم تعلقات بنا سکتے ہیں, نہ عوام کو کچھ سہولت دے سکتے ہیں, نہ یہاں تعلیم, ہیلتھ اور ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے, نہ ہم روزگار دے سکتے ہیں. صحیح بات. جب تک آپ لوگوں کو شامل نہیں کریں گے. وہ شامل کس طرح, اس وقت آپ دیکھیں, یہ آپ کے نظر گزرا ہوگا, آپ بڑے سینئر ہیں ہم سے, اس وقت 15-20 لینڈ کروزر کالیاں گاڑیاں جو 17 کروڑ کی ایک ہے, وہ جب چل پڑتی ہے تو غریب کیسے ووٹ لینے جاتی ہیں؟ وہ تو نمائندہ ہی نہیں ہے اس کا. بھائی نمائندہ تو غریب کا غریب ہی ہونا چاہیے نا, جس کو اس آبادی میں رہتا ہے. نہ آپ نے ریفارم کیا ہے کہ ایم این اے جو ہے وہ جس علاقے سے لڑ رہا ہے کیا وہاں ہی رہتا ہے, کیا اسی سکول میں اس کے بچے پڑھتے ہیں؟ اچھا, یہ بھی آپ نے اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ عام طور پہ تو دوسرے علاقے سے آ جاتے ہیں. ہاں جی, بلکہ رہتے بھی نہیں ہے, شاید رہتے بھی نہیں. کیا انہی علاقوں کے ہاسپٹل میں وہ کرتا ہے, کبھی علاج کراتا ہے؟ نہیں, تب پتہ چلے گا نا. اب وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے پاکستان کا جو پارلیمانی نظام میں حکومت نظام جمہوری جس کو ہم کہتے ہیں, یہ میاں صاحب بڑی بات ہے کہ سر جس کا عوام سے تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر کون سا نظام ہونا چاہیے؟ نہیں, نظام تو میں بتاتا ہوں ہر ملک میں آپ کو صدارتی انتخاب. میں بتاتا ہوں آپ کو, تھوڑا سا میں گزارش کرتا ہوں کہ جب ٹرمپ نے حلف اٹھایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی تقریر میں ہی اس نے کہا تھا کہ 6 مسلمان ممالک کا داخلہ بند. ہاں بالکل, اس میں پاکستان بھی شامل تھا. ایک عدالت کی فیمیل جج نے فیصلہ اڑا کے رکھ دیا. سب سے زیادہ جو سپروائزری جو ذمہ دار ہے وہ عدالت کی ہے, عدلیہ کی. بالکل. عدلیہ ڈسکریمنیشن کو نہیں دیکھ رہی. نہیں, عدلیہ تو آنکھیں بند, وہ انصاف کرتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون کیا ہے, کون اچھا ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے, چلو میں کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں روشنی کی طرف دیکھنے سے دیکھ لیتے ہیں. بھائی روشنی کدھر ہے؟ اصل میں تو روشنی نہیں نظر آ رہی. روشنی ہے اب کسی ملک کا جسٹس سسٹم, وہ روشنی ہے, وہ ہے روشنی. صحیح بات. تو اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں, تو اگر دیکھ کے ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ روشنی ہے تو ہم اس طرف بڑھ جاتے ہیں. آپ کا تو 5 منظر. لیکن یہاں تو سرنگ کے آخر میں بھی سرنگ ہی ہے میرا خیال ہے. سرنگ کے آگے جا کے روشنی آگے ہی ہوتی جا رہی ہے. کہتے ہیں مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا. جی بالکل, جو میں نے دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یہ ہے, تو کہتے ہیں کہ ایک دریا کے بعد پھر دریا ایک آگے. تو صورتحال میاں صاحب یہ کوئی اداس نہیں کر رہے, کہتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ چیزوں کی اگر نشاندہی کریں گے تو ان کا علاج بھی نکالا جا سکتا ہے. جو آپ نے کہا دس از دا مین پوائنٹ. جب یہ لوگ غصہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. یہ چیزوں کو ان کو دیکھیں کہ پلس کیا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب تک آپ نشاندہی ایک بیماری کی, ایک مرض کی نہیں کریں گے. اچھا, آپ کے پاس کوئی پوائنٹس کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو صرف یہ ہے, ایک تو ہم نے دہشت گردی کا بھی بات کرنی تھی میرے ساتھ. ہاں بالکل. اور ایک کرنی تھی, بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طریقے سے ایک جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین حروف میں لکھا جائے گا کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اب میں ابھی آج ملا ہوں ڈی آر او کو. میں نے کہا یار تمہیں, چلو خود بھی تو تم افسر ہو. ہاں, یہ بات مجھے سمجھائیں کہ آپ بھی سول سروسز میں رہے ہیں, میں بھی رہوں. مطلب میں اب کوئی زیادہ تنزلی نہیں آ گئی وہاں پہ, بہت زیادہ گراوٹ آ گئی ہے, بہت ڈکلائن. کہ پھر بھی مطلب چلے ان میں فیصدی تناسب تو نہیں کہہ سکتے, 50-60% لوگ صاف ستھرے ہی ہوتے تھے. پھر بھی وہ کہتے تھے کہ نہیں, میرے اوپر ایک اسٹیٹ نے, ریاست نے ذمہ داری دی ہے, ٹھیک ہے میں اس وقت متحد ہوں وزیر اعلیٰ کا, یہ وہ, لیکن اپنے ضمیر پہ بھی تھوڑی توجہ دیتے. جن افسروں نے انصاف کیا وہ کر تو نہیں گئے. اب یہ کیا چکر ہوا, اب تو مجھے لگ رہا ہے وہ 10% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں. یہ تنزلی کیوں لوگوں نے دکھائی اچھے فیصلے کیے نا, الحمدللہ وہ بھی زندہ سلامت بھی ہیں, تندرست. جی, جنہوں نے بے ایمانی, بددیانتی اور اب صرف پوسٹنگ لینے کے لیے جو بے حیائی کی ہے نا, وہ ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے. کوئی انہیں پوچھنے والا ہے. ایک لاہور کی بڑی کلب ہے وہاں روڈ پر, وہاں بیٹھے رہتے ہیں, پوچھتا چمچہ کھڑکاتے رہتے ہیں. اچھا, پتہ لگ گیا, دیکھا ہوا. اچھا, اب یہ ہے میں آپ سے پوائنٹ تھوڑا سننا بھی چاہتا تھا کہ میاں صاحب الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ وہ جو ہم نے پرنٹنگ پر بھیجنے تھے وہ بھیج دیے, بیلٹ پیپر. آج ہی پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نمائندے نے کہا کہ ابھی نہیں بھیجے. جب کچھ ریٹ پٹیشنیں گئی ہیں, اور غالباً آج سپریم کورٹ میں بھی ایک ریٹ پٹیشن گئی ہے, اس نے جج صاحب نے کہا, چیف جسٹس محترم جج صاحب نے کہا یار یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو نہ لایا کریں, اب بات کو آگے بڑھنے دیں. چیف الیکشن کمیشنر کا آئینی عہدہ ہے, چلو مان لیا,
ٹھیک ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اب جو نشان اگر کوئی کورٹ بدلے گی جس طرح تو اس وقت کیا کریں گے پھر بیلٹ پیپر کو؟ نہیں شروع ہی نہیں ہوئے, ابھی ہوئے ہی نہیں. پہلا جو ہائی کورٹ پشاور میں بات گئی ہے وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے. ہاں. اب وہاں تو ہائی کورٹ کے سامنے کہا گیا کہ ابھی پرنٹنگ پر نہیں گئے, تو 5 دن پہلے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے چلے گئے ہیں. اب ہم کوئی وہ انہوں نے کور کیا وہ اس بات, انہوں نے کہا کوئی ڈی آر او اس کو بدلے نہ. اور یہ بھی آپ کو سر بتا دو کہ وہ بات ادھوری رہ گئی تھی جس میں لیکن ڈی آر او کو نشان دینے کا تو اختیار نہیں ہے, انہیں کو اختیار ہے. اچھا ڈی آر او دے رہا ہے, اچھا وہ الیکشن کمیشن کا نمائندہ ہونے کے نمائندہ ہوتا ہے, نمائندہ ہونے اس کے پاس ساری ہوتی ہے, فالو کر گیا, ٹھیک ہوتی ہے. ہاں ان میں سے وہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے. اگر کوئی کینڈیڈیٹ کو اچھا کوئی ٹھیک ہے ٹھیک مل بھی پسند آ جائے تو خالی ہو تو دے بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا اختیار ہے. لیکن میں نے جو سنا انہوں نے کہا, میں نے کہا تمہیں کوئی حیا نہیں آئی. ایک بندہ فریق بھی تھا, ہاں اس نے کہا قسم خدا کی ہم نے نہیں دیے, ہم نے تو دیے ہی نہیں, آپ دیکھیں صرف ہمارا صرف سائن لیا گیا. میاں سے شاہ محمود قریشی کا بیٹا زین ہے, ہاں مجھے ایماندار سے بتائیں ان کی ہمارے اختلافات سیاسی جو جو بھی ہو جو بھی, وہ ایک پیر خانہ ہے, ہاں ان کی سندھ میں بھی بڑی فالوئنگ ہے, بہت زیادہ بڑی گدی ہے. کیا اسے جوتا دینا بنتا تھا؟ نہیں ویسے جوتا نشان رکھا کیوں کیا؟ ہمارے معاشرتی کچھ حساسیت ہے, یہ بات ہمارے معاشرے میں حساسیت بھی تو ہے نا, ایک ہر معاشرے کی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں حساسیت ہوتی ہے. یہ جوتا لوٹا یہ چیزیں پھر بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں جب دی گئی ہیں, جس نے بھی دی ہیں, جس نے سینٹرلائز کیا, اس میں تذلیل کا اس کی 2-4 ہزار سال عمر ہے, کیا تاریخ اسے یاد نہیں رکھے گی؟ کیا کسی کی توہین کر کے بندہ عزت کما سکتا ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں, کوئی بندہ کسی کی توہین کر کے عزت کما سکتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں رسپیکٹ بگیٹس رسپیکٹ, بس رسپیکٹ تو ملے سنسیریٹی. اچھا اب میاں صاحب صورتحال یہ ہے کہ اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد علی امین گنڈا پور نے وریٹ کی تھی, اس کو انہوں نے بوتل دی تھی. اب دیکھیں اس پر الزام تھا, آپ نے وہ شاید سنا ہوا ہے, وہ شاید اچھا وہ چھیڑ اسی طرح بنا کے انہوں نے وہ دی, یہ نہیں دینی چاہیے. یعنی اس میں بھی اشارہ جان بوجھ کے شرارت کی گئی. انہوں نے کہا جی بدلیں, آرڈر ہو گئے کہ بدلیں, اور اس کو ملکہ دیں. ملکہ اچھا اب آرڈر آ گیا, انہوں نے ملکہ کا اس کو نشان دیں. اب مجھے بتائیے کہ چیف الیکشن, میں اس بات پر میاں صاحب بڑا حیران ہوں, اور خاص طور پر میں آپ سے افسر سننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں, لیکن میں آپ سے چل سنوں. نہیں جب کوئی عدالت کسی آدمی کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے اور اسی عدالت میں 10 بندے ڈسکوالیفائی وہ کرتی ہے, اور اوپر اپر کورٹ جو جس کو ہم اپیلٹ کورٹ کہتے ہیں وہ ریسٹور ہو جاتی ہے, کیا عدالت کا فرض نہیں سے اس عدالت کو سزا دے؟ بالکل, کہ تم نے کیوں کیا یہ؟ کیا اسی طرح چلتا رہے گا کہ ایک آدمی کر کے جو دل کرے کر گیا, یعنی آپ پکڑ لیں مجھے میں ضمانت کرے گا, پھر آپ ضمانت یہی تو المیہ ہے, لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کے پاس اختیار ہے اپنی کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بس اللہ تعالیٰ کے بعد میں ہی ہوں سب کچھ, میں جو مرضی کر لوں, میرا تو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا, مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا, میں جواب دہ نہیں ہوں. تو جواب دہی تو سب سے پہلے منصف کی ہونی چاہیے کہ جس نے آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے. سر پہلے تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم مسالے دیتے ہیں, اللہ کے فضل سے نمازیں بھی یہ لوگ زیادہ ہم سے پڑھتے ہیں, تو حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں, اور ایسے گورنروں کے مثالیں دیتے ہیں جن پر جب اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ حضرت عمر فاروق نے اپنے کئی گورنر مقرر کیے, تو انہوں نے کہا نا یہ ہم نے نہیں لینا, اور کئی قاضی القضات نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ شان و شوکت کم اور ذمہ داری بہت بڑی ہے, یعنی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر انگلی اس طرح جاتی ہے کہ تم نہیں اچھے ہو, تم پر یہ الزامات ہیں, تو کیا مجھے بتائیے کہ جو قاضی القضات ہے, جب تو بڑے سے بڑا جج بھی اگر ہو, اس سے قانون کا سہارا لینا چاہیے یا اخلاقی طور گھر چلے جانا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ اخلاقی طور پہ گھر چلے جانا چاہیے. انسان تو یہی ہے نا, یہی ہے. پھر آپ نے سزائے موت, انسان کے اندر اپنی بھی ایک شرم ہوتی ہے نا, شرم. آپ نے دیکھا سزائے موت کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا, کسی کی جان لینے کا. ایک کیس میں ایڈیشنل سیشن جج کیس سن رہا ہے. اچھا آپ ایڈیشنل سیشن جج سے ہم بات جاری کریں گے, اب تھوڑا سا بریک آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو ناظرین جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال شاہد صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں عدالتی نظام کا, اور اس کے اوپر وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ایڈیشنل سیشن جج کی کوئی فیصلہ, تو اوور ٹو یو جی اقبال شاہد صاحب. میں اس لیے مجھے یاد آ رہا تھا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی تھی پچھلے دنوں, انہوں نے کہا تھا یہ 5 جج, ویسے اکثر کہتے رہتے ہیں, کہتے رہے ہیں, بہت دیر کہتے رہے ہیں, 25 کروڑ کے نمائندے کو یہ 5 جج جو ہیں,
ہاں یہ کیسے گھر بیچ سکتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا، کتنے جج تھے؟ 5 ہی تھے. 5 ہی تھے وہ بھی. میں مثال ایڈیشنل سیشن جج کس لیے دینا چاہتا کہ 15 آدمیوں کے اوپر FIR درج ہے 302 کی. ہاں سارے ملزم ہیں، ان میں 6-7 بندے باقاعدہ مجرم ہو جاتے ہیں، تو ایک ایڈیشنل سیشن جج سزائے موت دے دیتے. اس کے پاس وہ اختیار ہے نا، قانون نے دیا. تو 9 بندوں کو سزائے موت دینے کے لیے 18 بندے چاہیے. نہیں وہ تو جو ایک آدمی قاضی ہے جس کے پاس اختیار ہے، آئین نے دیا، قانون نے. سول جج جو ہے وہ 1 مرلے سے لے کے 1 لاکھ مرلے تک کا بالکل فیصلہ کرتا ہے نا جی. سول جج ایک پوری مکمل عدالت ہے. مکمل عدالت. بات یہ ہے کہ یہ جو حتیٰ کہ یہ جو آپ AC2 وغیرہ آپ کے تحصیلدار بھی، ریونیو افسر بھی ایک عدالت ہی ہوتے ہیں. 100% عدالت ہے. اب تو ظاہر ہے صرف CRPC تھا ہمارا، 250 اس میں آتے تھے کیسز، چوری بھی آتی تھی. خیر اس کو چھوڑتے، پتہ بات اس طرف نکل اس لیے جاتی ہے، ہم اداروں کے ساتھ ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی غم ہے کہ پوری دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہیں. پوری دنیا میں ریٹنگ کے لحاظ سے ہمیں شرم آنی چاہیے ساری قوم کے لیے. دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاسپورٹ کے 3 ملک رہ گئے ہیں، جو روانڈا جیسا ایک ملک رہ گیا، 2 مجھے یاد نہیں، افریقہ کے ملک ہوں گے، ہم آخر میں ہیں. ہاں بالکل آخر میں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 135 کے 36 تو کل یہ پتا چلا 38 نمبر پہ کہ جو برٹش ایمبیسی ہے وہ دبئی شفٹ ہے. ہاں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں پتہ ہے مجھے. اچھا یہاں کئی جو ویزے شیزے اپلائی ہوتے ہیں وہ ابو ظبی سے جاری ہوتے ہیں. ابو ظبی سے. ہاں اب یہ ہائی کمیشن کے اس ملک میں اب ویسے وہ لاہور میں اپنا آفس بنا رہے ہیں، لیکن ویزے والا نہیں، ویسے بنا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں میاں صاحب، یہ وہ ملک ہے جہاں صدر ایوب امریکہ جب پہنچتا ہے تو بڑا پریزیڈنٹ آف امریکہ باہر آ کے بڑی شان و شوکت سے UK جاتا ہے تو ملکہ الزبتھ ہوتی ہے، بگی پر بیٹھ کے سیر کر رہی ہے. یہ ہمارا چوان لئی آتا ہے تو بلکہ وہ یہاں بھی جب آئی تھی تو ایوب خان ہمارے ساتھ تھے. کالا باغ ٹھہری. ہاں جی. اچھا بات یہ ہے سر، کہنے کا کہ یہ کس نے خراب کیا ہے؟ یہ کسی آدمی نے، دشمن نے خراب کیا ہے؟ نہیں، یہ تو ہم نے کیا. انہی لیڈروں نے، انہی لیڈروں کا پیٹ نہیں بڑھتا ہے. پاکستانی قوم کے متعلق میرا بھی بولنا چاہوں، میں یہ صحیح کہتا ہوں کہ لوگوں کو بالکل اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے، اور لیڈروں کو بالخصوص، کہ اس میں کوئی چیز رہے نا، لوگوں میں جو شعور ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈر ہے، خوف ہے. کچھ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں یہ مٹی ہے یا آب و ہوا ہے فلان. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں میں جب بدلنے کے لیے کوئی چیزیں چل پڑتی ہیں تو وہ رکتی نہیں رکتی. ٹھیک ہے، نہیں رکتی. اور میں سمجھتا ہوں شاید ان سیاستدانوں کے پاس بہت وقت تھوڑا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو ڈیلیور کریں، اپنی ساری دولت لا کے ملک کے اندر انڈسٹری قائم کریں. یہ کسی کو نہیں پتا. اب آپ دیکھیں یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی وزیر اعظم کے جہاز پر جاتا ہے، وہ وزیر اعظم کے جہاز پر واپس آ کے وزیر خزانہ بن جاتا ہے، سینٹ کا بھی بن جاتا ہے، اپوزیشن لیڈر بھی بن جاتا ہے. اور پھر جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی پراپرٹی ساری دبئی میں ہوتی ہے. اب لوگ ڈر جاتے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو بندہ ہے، کیا یہی ہماری قسمت میں لکھا ہے وزیر خزانہ؟ ہاں یہ سب کسی کو اچھا لگے. یہ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کو حکم ہے کہ بس یہی بندہ اس کا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ بات کرتے رہنا چاہیے. بالکل کرتے ہیں. یہ بات نہیں کرنے والی؟ کیا کوئی بندہ انڈسپینسیبل ہے؟ کیا کسی آدمی کی 2-4 ہزار سال عمر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اور اتنے لوگ آپ کے پاس اہل موجود ہیں جنہوں کو خزانے کا بھی قلمدان آپ سونپ دیں. ایک الیکشن ہوتے ہیں، ایک کوئی بندہ ان نون وزیر اعظم بن جاتا ہے تو کوئی عرض نہیں. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں. آپ اپنے جو ساتھی. اچھا ویسے بھی دیکھیں اقبال صاحب، تو آپ سوال یہ لے لیں کہ ایک نظام ہے، مطلب یہ ایک لیڈر میں ایک صلاحیت ہے، عوام نے اس کو مینڈیٹ دے دیا. آگے آپ کے پاس پورا ایک سول سروسز کا ڈھانچہ ہے. آپ اگر دیانتداری سے ان کو اہداف دے کے اور انہیں کہ بھی آئین اور قانون جو ہے وہ بھی آپ کو ایک باقاعدہ اس کا ڈھانچہ موجود ہے، ہماری طرف سے بالکل غیر جانبداری سے چلنا. مجھے یاد پڑتا ہے دورانی صاحب جب KBK کے تھے، وہ آئی جی تھے، تو وہ کہنے لگے جی مجھے اوپر سے حکم آ گیا کہ جی ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی. تو انہوں نے ایک SP کو، ایک ضلع ایک SP کو تبدیل کیا. تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ یار مجھے پوچھ، حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک، تو یار مجھے پوچھ تو لیتے. انہوں نے کہا جی مجھے اوپر سے وزیر اعظم نے کہا ہوا کہ آپ نے کھل کے اپنا ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ جب آپ نے آئین نے، قانون نے، حکومت نے، ریاست نے ایک شخص کو IG، چیف سیکرٹری، کمشنر کو بنا دیا تو اس کو پھر بغیر مداخلت کے کام تو کرنے دیں. یہ ہے آئیڈیل سچویشن، اور یہی ہونی چاہیے. اور اس کو ٹھیک ہے ہدف دے، نہ پورے کرے تو اس کو ہٹا دے.
نہیں کیوں ہٹا دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہداف دیں آپ، میں سمجھتا ہوں اور اہداف بھی ذاتی نہ آپ کو دیں، تو پتہ ہے کہ قومی اہداف دیں۔ سول سروس رول کیا ہے، ہاں، جس کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ سروس رول یہ سروس رول کہ یہ آپ نے وہ حکم ماننا جو اکارڈنگ ٹو لا ہو۔ بالکل۔ نمبر 2، آپ کی پوسٹنگ کی مدت کم از کم 3 سال ہے۔ ہاں، اچھا یہ گارنٹی جو تھی آئین میں ہے یہ، لیکن یہ بھی اس کی دھجیاں بھی بکھری گئی۔ 3 سال اس لیے ہے، آپ دیکھیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سائیکولوجیکلی دا سوچ۔ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سیکریٹریٹ میں سیکٹری جو ریگولیشن ہوتا تھا، اور 2-3 ہوم سیکٹری 3 بندوں جو یا متعلقہ ضلع یا اگر بڑا عہدہ ہے تو کمشنر نمائندہ ہوتا تھا، کہ اگر 3 سال سے پہلے کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے تو بڑے سالڈ پروف ہونے چاہیے کہ وہ آدمی وہاں نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ اسے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اچھا اس کی پابندی کس نے کروانی ہے؟ چلو میں کہتا ہوں کہ حکومت تو سیاسی ہوتی ہے، وہ تو وائلیشن کرنا چاہتی ہے، لیکن جو صوبے کا چیف سیکرٹری ہے، نہیں چیف سیکرٹری بھی ہے، اس کو کس نے مانیٹر کرنا ہے؟ کہ عدالتوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پھر ادھر ہم آ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ ہاں، عدالتوں کا۔ اور جو بندہ یہ کرتا ہے اسے ڈی سیٹ کریں۔ جب سر آپ کہتے ہیں اچھا اسی طرح ایک ضمنی سوال لے لیں، سٹے آرڈر پہ شہباز شریف چلے، سٹے آرڈر پہ قاسم سوری چلے، اچھا ایک سٹے آرڈر پہ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ 20 سال وہ سٹے آرڈر چلا سندھ ہائی کورٹ کا، جس میں آپ کا پورا اسپیکٹرم یہ براڈ بینڈ ہوتا ہے، اس میں اربوں روپیہ کھایا گیا اوپر کی سطح پہ، اور یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ یہ سر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ تجربہ کرنا ہے، یعنی سب سے کو زیادہ امیدیں واقعی ہیں، اور مجھے بھی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے دبنگ چیف جسٹس ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا یہ کریں نا کہ یہ تو پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں، کہ وہ تو چلو دشمنی سمجھ لیں، وہ تھوڑے پر تو پی ٹی آئی کے جو تینوں ہوئے ہیں جلسے ہوئے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو پی ٹی آئی سے تو کوئی دشمنی نہیں، کیا ہے؟ نہیں میں تو ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 دفعہ جو پی ٹی اے یعنی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے، انہوں نے جو انٹرنیٹ بند کیے، اتنے اربوں روپے نقصان ہے، ان کو بلا کے ڈسمس کریں، ان کو سزا دیں، بالکل، تاکہ آئندہ نہ کو کرے۔ کیا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو عدالتوں کی، اور پاکستانی قوم کا نقصان ہوا ہے نا، کسی کا تو نہیں ہوا، سیاسی پارٹی کو چھوڑ دیں۔ اب سر میاں صاحب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جو سٹے آرڈر کی بات کی ہے نا، یہ تو میرے ساتھ تو خیر کئی دفعہ ہوا، ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے، تو ایک بڑے نامی گرامی وکیل تھے، وہ ایک زمیندار نے 10 مربعوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو وہ نہ تو کبھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ملتا تھا، نہ کبھی ڈی سی کو ملتا تھا، انہوں نے ریٹ ایک سپریم کورٹ کی ہوئی تھی، میں خود چلتے جا رہی تھی، میں خود جواد ایس خواجہ کے سامنے پیش ہوا، وہ چیف جسٹس تھے تب کی بات ہے نا؟ نہیں وہ اس وقت بھی پینل میں تھے، 2 جائے تھے، اور مجھے نہیں پتا چیف جسٹس کون تھے۔ اچھا وہ نہ تو ہمیں وہ لے کے ساتھ جاتا تھا بھی چلو جس طرح رواج ہوتا ہے کہ سرکار وہ نال کے بھا کے لے جائے۔ سر ہم گئے اور جج صاحب انہوں نے کہا جی تو آپ کیوں آئے ہیں، میں اسٹے مل جائے، سال وہ کھاتا رہتا تھا 10 مربے، اور پتہ نہیں 20-25 سال سے کھا رہا تھا۔ اور جب میں نے بات کی تو اس نے متعلقہ وکیل جو بہت بڑا وکیل تھا وہ بھی نہیں آیا ہوا تھا، اس کا وکیل مخالف ہمارا، تو اس نے منشی آیا تھا، اس نے کہا اچھا یار میرا سلام بھی کہہ دینا، کہنے میں تحریر ڈال دی۔ اب کیا کریں گے آپ؟ یعنی اسٹیٹ لینڈ کو ایک بندہ زبر سے ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ تو حالات ہم نے دیکھے ہیں سر۔ میں تو اقبال صاحب ادھر مجھے ایک میرا عزیز بتا رہا تھا کہ لاہور میں ایک سرکاری دفتر بننا ہے جو وزیر اعلیٰ کے نگرانی میں ہے دفتر، ان کو بھی لاہور میں ایک جگہ پہ لینڈ الاٹ ہوئی ہے اور وہاں قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے، سرکار وہ واگزار نہیں کرا پا رہی۔ نہیں قبضے تو لاہور میں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پہلے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتا تھا، اب تو خیر وہ نہیں ہے نا، نہیں ہے، لیکن ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس قبضہ چھڑانے کے ایک اختیار ہوتا تھا، تو اب وہ پولیس اسسٹنس مانگ لیتا تھا، اب کیا ہے؟ اب تو یہ صرف سیشن جج کے پاس چلا گیا یہ سر کسی اب نا اب انلیگل پوزیشن ایکٹ جو ہے 2000 کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میں بتاتا ہوں، اب صرف قبضہ گروپ کے پاس ہے میں اختیار جو ہے۔ میں 1988 میں جب گورنمنٹ ڈسمس ہوئی ہے ضیاء الحق نے کی جنید سے، میں اس وقت لاہور آیا ہوں، محترم میاں صاحب نے مہربانی کی تھی، میں لاہور ان کی وجہ سے آیا تو پھر ان کے ساتھ لگ گیا۔ اچھا میں جو لاہور میں ہر کونے میں بدماشوں کی آج بھی آپ نام سن رہے ہیں، یہ اس وقت بھی بدماش تھے، طاقتور تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں۔ اس میں فوجی حکومتیں بھی آئیں، سیاسی بھی آئیں، مخالف بھی آئے، بدماش زندہ باد۔ لاہور میں بدماش بالکل اسی عروج پر ہے، اور ہر ضلع میں آپ پورا پاکستان پھرنے بدماش زندہ ہے۔ تو بدماش کیوں زندہ ہے؟ سزا نہیں مل رہی۔ اور آپ نے کہا قبضہ تو جب یہ جس کو AC1 کہتے ہیں، تحصیلدار کو AC1 بھی کہتے ہیں، نائب تحصیلدار کو AC2 کہتے ہیں، نائب تحصیلدار کو AC2 کہتے ہیں۔ سر یہی تو کلیکٹر ہے، کلیکٹر تو یہی ہے،
یہ کیوں نہیں کروا سکتا؟ 100% کرا. کلیکٹر کے پاس تو اختیار ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ جب سے ڈسٹرکٹ میجسٹریسی ختم ہوئی ہے, ہاں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے بعد تھوڑا وہ نیم عدالتی تھوڑا بہت نہیں تھا, سزا کا اختیار, باقاعدہ پولیس اس کے انڈر تھی بالکل. اچھا وہ ڈی پی او ڈی سی اس کے انڈر تھا. اچھا یہ ہے کہ وہ تحصیل میں اسی کے انڈر ڈی ایس پی ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ وہ نکل گئے. اب یہ ہے کہ جب وہ نکل گئے تو انہوں نے وکھرا ایک سسٹم پورا ایک بنا لیا پورے ملک میں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے تو کئی وزیر اعلیٰ ایسے ہیں کہ چیف سیکرٹری کو ساتھ لے کے نہیں نکلتے, کمشنر کو نہیں نکلتے, آئی جی اور سی سی پی کو ساتھ لے کے نکلتے. ان کے ہاتھ میں کچھ ڈنڈا شنڈا اختیار ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مرحوم اللہ مغفرت کرے رانا مقبول کے زمانے سے. انہوں نے کہا شاہد رفیع کو کیا کہتے ہیں آپ؟ میں جو ہے شاہد رفیع کمشنر تھے نا تب, میں جو ہے وجہ یہ کہ اب پولیس, اب وہ ڈی آئی جی تھے, وہ کمشنر تھے. اب جو پولیس ہے وہ انتظامیہ کو کسی کھاتے میں نہیں گنتی. اور دوسرا جب یہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کاکہ سمجھ نہیں لگتی کہ جو پرائس کنٹرول کرنے کے لیے ان کے جو ذمہ پڑا ہوا ہے. میاں صاحب آپ حیران رہیں گے کہ پرائس مجسٹریٹ جو نوٹیفکیشن کرنے سے مجسٹریٹ بن جاتا ہے. ہاں نہیں, اختیارات سے بنتا ہے. اختیارات سے کیا کسی پرائس مجسٹریٹ کے پاس عدالت ہے؟ جا پتہ کر لیں جا کے. نہیں ہے. کیا اس کے پاس ریڈر ہے؟ انفورسمنٹ سٹاف ہے؟ نہیں ہے. پھر اس کا کوئی پولیس یا ایسی کوئی فورس ہے؟ نہیں ہے. کیا اس کے پاس گاڑی ہے؟ نہیں ہے. تو اس کو کیوں بنا کے کام کیسے وہ کرے؟ لوگوں سے گالیاں کھانے کے لیے اب ان کو بتا. میں نے تو سنا پنجاب میں 1700 پرائس مجسٹریٹ ہیں اس طرح. سب پیدل ہے نا. آپ نہ ساتھ پولیس ہے نہ ساتھ دیتی ہے, ان کے بکری اپنا سسٹم ڈائریکٹ ہے. تو اس لیے یہ صرف نا گورکھ تندہ ہے, کوئی کرنا ہی شاید نہیں چاہتا. اب آپ دیکھیں, چلو مان لیا جب عدلیہ نے 1973 کے آئین کے بعد اس میں لکھا ہوا کہ آپ 15 سال میں عدلیہ اور انتظامیہ علیحدہ ہو جائے گا, مان لیا ہوگا. لیکن یہ بھی ہے اس میں کہ اگر سول جج جو اپنے علاقے کے اس کے پاس 2 تھانے یا 1 تھانہ ہوتا ہے تو پھر وہ اگر تھانہ لینے کا اس کو بڑا شوق ہے تو عدلیہ فیصلہ کرے نا, اسے باہر نکالے جا کے پریس چیک کرے. آپ کو پتہ ہے کہ جو علاقہ مجسٹریٹ ہوتا تھا, اب اس طرح بات چل پڑی ہے, علاقہ انفارمیٹیو بات ہے, یہ لوگوں کو بول کے بتائیں, لوگوں کو کم پتہ ہے. یہ ہے جو علاقہ مجسٹریٹ تھا اس کے علاقے میں ٹوٹل افینسز, ٹوٹل جو قابل دست اندازی, بالکل وہ اس میں کتے اگر کاٹ جائے تو بھی ہے, وہ بھی بالکل گھر کے آگے کوڑا پھینکتا ہے, پانی پھینکتا ہے, راستہ بند کرتا ہے, اس طرح کی حرکت کرتا ہے, تو آٹومیٹک ایک ایکشن ہوتا تھا آٹومیٹک. جی بالکل. چلو اس میں خرابی 5-10% لگا رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں وہ کم ہی تھی, کم تھی. اب مجھے بتائیے کہ سپوز میں آپ کا ہمسایہ ہوں, آپ سارا دن پانی میرے گھر کے آگے چھوڑتے رہتے ہیں, کتے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, تو کوئی میری سنتا نہیں, میں کیا کروں گا, سول کورٹ جاؤں گا, تو پھر تم سے رات کو مار کھاؤں گا. تو سول کورٹ میں تو نہیں, محلے میں جا کے میرے ساتھ پھر آپ مجھے ماریں گے کیونکہ میری کو سنتا ہی نہیں. سول جج صاحب تریٹ دے دیں گے, وہاں میں پیش ہوں گا, وہاں میرا وکیل کمزور ہوگا, آپ کا تگڑا ہوگا, وہ لے دے جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ تو سارا ڈھانچہ ہی تباہ ہو گیا ہے. یہ میاں صاحب اچھا یہ بتائیں کہ وکیل آپ کے پاس بھی پیش ہوتے رہے ہیں, میرے بھی کئی دوست بھائی ہیں, وکیلوں میں ایک ضرورت سے زیادہ کوئی حوصلہ نہیں آ گیا. ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, مثلاً کہ جب وکیلوں کا جو ہائی کورٹ کے پاس سڑک ہے, آپ جتنی بھی دیکھی ہیں, وہ سڑک چوک ہوتی ہے, یعنی پیدل گزرنے کی شاید جگہ نہیں. میں نے ایک دفعہ ایسی وارڈن کو کھڑا ہو گیا, میں کہ بیٹے بات سنو, یہاں تو پیدل چلنے کا راستہ نہیں. کہتا ہے اسی تو کٹ نہیں کھا سکتے سر. کہتا ہے میں نے جب بھی کہا کہ سر دوسری لین تیسری لین نہ بنائے تو بیچ میں تو بندہ پیدل ہی گزرا. کہتے ہیں تو ماما لگنا ہے. کہتا ہے ایک بندہ بولا تو اس نے مکے مارنے شروع کر دیے, 4-5 اور وکیل آ گئے. نہیں, میرے سے پتہ کیا یہ چون لائک جو ہے نا اپنا موزے تنگ کی, موزے تنگ کیا صرف دنیا میں 200 ممالک میں صرف پاکستان ہی ہے کہ ایسی چیزوں کا ہم حل نہیں تلاش کر سکتے؟ ہر چیز کا اس نے کہا ریڈ بک میں کہ دنیا کی یہ اونچی جو چوٹی ہے اس کے اوپر بھی اترنے کے راستہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, حل موجود ہوتا ہے, یہ میں مان نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کوآرڈینیشن نہیں رہی. کوآرڈینیشن سے نہیں رہی کہ وہ بھی میں بڑی بات کے ساتھ یہ بات کروں گا, جب یہ ججز کو وکلا کئی دفعہ سمجھ لو اس کی عدالت میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں, بلکہ کئیوں کو مارا بھی ہے. چلو مارا بھی ہے, اس میں بھی 100% وکیل ذمہ دار نہیں ہے. اچھا میں بتاتا ہوں, اس میں وہ مار کھانے والا جج بھی ذمہ دار ہے, وہ بھی ذمہ دار ہے. وہ اس لیے ذمہ دار ہے, کئی دفعہ وکیلوں کو سارا پتا ہوتا ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہے یہ فلاں چیمبر فلاں وکیلوں کا زیادہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو نئے لوگ جاتے ہیں ان کو غصہ چڑھتا ہے. آپ انصاف کا ترازو سیدھا رکھیں تو کوئی نہیں مارے گا آپ کو, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. مجھے بتائیے کہ کینٹ میں 9 سال رہا, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, کبھی ہمیں کسی نے نہیں مارا. سب سے پرابلمٹک قصور ہے, کبھی کسی نے ایسا نہیں ہوا. دیپال پور, پنڈی, ویرات, میں نے کہا سر لوگوں کا ہونا یہ چاہیے. میں چھوٹا سا افسر تھا,
میں سب سے پہلے تو پریس کلب میں وہاں جس ضلع کے ہوتے تھے وہاں جاتا تھا، روسٹم خود خریدتا تھا، وہاں جا کے رکھ دیتا تھا کہ میں آیا کروں گا، تم میرے خلاف جو خبر لگانی ہے پہلے مجھ سے جواب لے لو، ہاں آپ رابطہ رکھیں۔ اور سول سروس میں لکھا ہوا ہے، انگریز نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے سرکاری افسر کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کسی بھی شعبے میں عوام سے رابطہ رکھے، ہاں یہ بنیادی ہوتی اس کی ذمہ داری، بنیادی، اور لوگوں سے تعلقات بہتر کرے۔ ہاں اور وجہ یہ ہے کہ اگر پبلک سرونٹ ہے نا آپ دشمنان سمجھیں، لیکن آپ تو پبلک سرونٹ سمجھتے نہیں نا خود، جب اس نے کہا جی مجھے ماریں گے، اس کا مطلب آپ کا رابطہ کوئی نہیں۔ ہاں ڈسٹرکٹ باہر ہے، وہ بھی آپ کے بھی دوست ہیں سارے ہیں، ہاں وہ سیشن جج صاحب بھی ہیں سارے، آپ انصاف کر کے دیکھیں، کئی ججز ٹھیک ہیں، میں نہیں مانتا اس بات کو، کئی ججز نہیں ٹھیک، وہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک ایلیمنٹ ضرور ہے، وہ یہ ہے نان فنکشنل یا اس کو نان پریکٹسنگ کہتے ہیں، وہ اس وقت تقریباً یہ وکیل بے شک سارا سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تقریباً 10-15% تو جعلی وکیل ہیں جن میں نے سنا کہ وہ پڑھے بھی نہیں ہوئے، نہ لاء پڑھے ہوئے ہیں بلکہ ویسے بھی نہیں پڑھے ہوئے، 10-15-20% وہ ہیں جو ڈگریاں صحیح ہیں لیکن وہ کاشتکاری وائی بی جی کر رہے ہیں، وہ ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں اچھا اس طرح اور اس میں سنا ہے کہ نان پریکٹسنگ کے علاوہ کئی جعلی بھی ہیں بڑے، ہاں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ آپ کو سور کاڑا شہر صحیح بولتے ہاں جی کافی ہیں، بلکہ ہمارے ایک چاچا تھا جو بلکہ میرے ایک دوست وکیل تھے، ان کے جونیئر بھی میں کئی اشارہ وکیل کر تھے۔ دیتا ہوں، ہمارا ایک چاچا تھا تو اس کا بیٹا پولیس افسر بھی بہت بڑا بنا ہے، اچھا اس نے اسی طرح ہی، اس نے وہاں کالج بھی کھولا تو بڑے وکیل بنائے۔ اچھا ان کو بھید بھی ہوتے ہیں کہ کس طرح بہیو کرنا ہے۔ میرا ایک جاننے والا تھا، اس کو آگے کہتا جی میں اے ایس پی ہوں فلاں ہوں، اس کے پاس اس نے وائرلیس ٹائپ ایک واکی ٹاکی رکھی تھی، باقاعدہ اس کی پولیس میں تعلقات بھی تھے، وہ کسی تھانے دار کو کہتا یار وہ فلانی جگہ تو جا کے وہ بندے نے چک لیا ہو، اچھا چکنا کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ بندے کو میں نے کہا یار یہ بندہ کو غلط لگتا ہے، کہتا ہے نہیں، جب اس نے پروب کیا پتہ چلا بعد میں کہیں گے یار وہ تو لگتا ہی نہیں، وہ تو اصلی سے بھی زیادہ خالص لگتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، کون مین ہوتے ہیں۔ نہیں تو آپ کا وفاقی وزیر یہاں کتنے سال 5-6 سال پاکستان کا وفاقی وزیر بعد میں 6 سال بعد پکڑا گیا تو آرام سے پروٹوکول سے پھرتا رہتا، کسی پوچھا ہی نہیں اس کو۔ یہ حیرت کدا ہے، پاکستان ایک حیرت کدا ہے اور مقدمستان ہے جی، یہ دو چیزوں سے لکھ لیں، مقدمستان بھی ہے اور حیرت کدا بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اس کی رفاظ کیا ہو سکتی ہے، ہاں وے فارورڈ بتائیں۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی کورٹ کے 10 کیسز ریویو ہو جاتے ہیں ہاں وہ جج کو فارغ کریں، بالکل، کہ یہ آپ نے فیصلے کس بنیادوں پہ کیے اور کیوں غلط کیے، کیوں غلط۔ اور نمبر 2، فیصلے کی ایگزیکیوشن جج کا فرض ہے، یہ نہیں کہ آپ مجھے کاغذ پکڑا دیں اور کہیں جی میرا تو اب ذمہ ختم ہو گیا، پھر میں پولیس کو جاؤں، اچھا وہ آگے سے بھاگ جائے، پٹواری کے پاس جاؤں، وہ بستہ لے کے بھاگ جائے۔ یہ اقبال صاحب بتائیں کہ مثلا ایک جج کہتا ہے اس کو پھانسی دے دو، اس کو پھانسی ہو جاتی ہے، وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، باقی کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتے؟ یہی اس طرف ادھر بھی آنا چاہیے۔ میرا مطلب جب پھانسی اس کے کہنے پہ ہو سکتی ہے، ایک بندے کی جان لی جائے تو باقی کیوں نہیں امپلیمنٹ؟ ایک اور چیز بیماری جو شروع ہوئی ہے میاں صاحب، وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے یہ میں اشارہ بھی نہیں کروں گا، یہ ہے کسی بھی فیصلے کو ریزرو کرنا۔ یہ میں تو بہت سخت خلاف ہوں، وہ کہ میرے کو پاس اختیار نہیں ہے کہنے کا، لیکن میں تو میں کہہ دیتا ہوں اتنا کہ ضرور کہہ دوں کہ اسلام آباد ہائی کو 1.5 مہینہ فیصلہ ریزرو رکھتے ہیں۔ اچھا فیصلہ ریزرو نہیں، کیا آپ کہیں سے پیغام انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کون آگے آدمی پارٹی؟ نقصانات زیادہ ہیں، نقصانات یہ زیادہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف جج ہی نہیں ہوتا، اس کے نیچے بڑا عملہ ہوتا ہے، ہاں وہ مائنڈ بھی پڑھ لیتے ہیں، کہیں ورکا بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹائپ شاپ جو ہی کرتے ہیں۔ اچھا اقبال صاحب باتیں بڑی عمدہ ہونی تھی، لیکن اب چونکہ پروگرام کا اختتام ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو ناظرین بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی پاکستان کے عدالتی نظام پہ، اور وے فارورڈ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات بڑی عمدہ ہوئی، چونکہ ہمیں عدالتوں سے احتراماً بہت زیادہ توقعات بھی ہیں، لیکن اگر ہم کوئی بات ایسی کر بھی رہے ہیں کہ جس میں کوئی ہمیں خرابیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اس میں بھی اصلاحی کا پہلو ہے، ملک کی بہتری کا پہلو ہے، تو اس لیے آپ اس کو خوشائند انداز میں لیں۔ اور ایک بات بہت عمدہ، باقی تو بہت سارے نکات ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بہت بڑا عہدے دار جو ایک فیصلہ کرتا ہے اس کی نظر ثانی ہو جاتی ہے اور 10 بار 10 مقدموں میں ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کی اہلیت پہ ایک سوالیہ نشان ہے، پھر اس کے بارے میں اس پر ایک کارروائی ہونی چاہیے تعدیبی، تاکہ یہ نظام شفاف انداز میں آگے چلے اور لوگوں کو ریلیف دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔